یہ چیز خبروں میں بہت رہی اور یہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے ہی بتایا تھا کہ زبیر صاحب نے آ کے آرمی چیف سے ملاقات کی تھی اور اس وقت ایک سارا معاملہ بنا تھا. تو اس ملاقات کے بعد یہ خبریں آئی کہ آپ کے تعلقات تھوڑے پارٹی سے بھی جو ہے ڈسٹنس بڑھتا رہا نواز شریف سے, کیونکہ نہیں یہ بالکل غلط ایسے کچھ نہیں ہوتا. چلے اس میٹنگ کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں, کیا پیغام لے کے گئے تھے اس میٹنگ میں آپ؟ میرا خیال ہے شہزاد یہ تو بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے. آئی تھنک کہ کبھی کیا جو پیغام لے کے گئے تھے وہ سینسیٹیو؟ نہیں ساری باتیں پھر ایک بات ہوتی ہے, پھر اور کنفیوژن ہوتی ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. I'll rather avoid at this stage, but I will at some stage bring it out. بٹ یہ بات تو درست ہے کہ وہ پرسنل ملاقات نہیں تھی, وہ obviously پارٹی کی لیڈرشپ کے کہنے پہ ہی آپ مل رہے تھے. ظاہر سی بات ہے 7 گھنٹے میں ان کے ساتھ the most powerful مین ان دا کنٹری کے 7 گھنٹے تو نہیں ویسٹ کروں. 7 گھنٹے ایک میٹنگ میں یا 2 میٹنگ؟ 4 اور پھر 3 گھنٹے. پہلی میٹنگ 27 اگست کو ہوئی 4 گھنٹے کی, اور پھر 7 سپٹمبر کو آپ ملے 3 گھنٹے. تو 7 گھنٹے وہ ملاقات پرسنل نہیں تھی. پرسنل ہو ہی نہیں سکتی تھی. بائی دا وے میں یہ بھی بتا دوں, میں ود آل آنیسٹی یہ سمجھتا ہوں کہ آئی واز سو کمیٹیڈ ٹو دا پارٹی اینڈ ٹو دا لیڈر میاں محمد نواز شریف اینڈ ہز پالیسیز کہ میں یہ سمجھتا, لوگ مجھے بعد میں بہت کہتے ہیں یار آپ نے پرسنل بات کوئی کی تھی؟ میں نے کہا نہیں, بیکاز میرا انٹرسٹ یہ تھا, میرا فیوچر ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا کہ اگر میاں نواز شریف کی بحالی ہوگی, ان کے ساتھ انصاف ہوگا تو مجھے بھی اس کا فائدہ ہوگا, پارٹی کو بھی فائدہ ہوگا, مجھے بھی فائدہ ہوگا. سو میں ان کے ایکسپینس پر اپنے لیے فائدہ نہیں ڈھونڈنے گیا تھا اس وقت, کیونکہ آپ خود کہہ رہے تھے کہ جو پارٹی کا مزاحمتی بیانیہ تھا جو مریم لیڈ کر رہی تھی, یو آر پارٹ آف دا ٹیم. تو پھر آپ جب پیغام لے کے گئے لیڈرشپ کا, تو وہ مزاحمت کا پیغام تو نہیں ہوگا, مفاہمت کا ہی ہوگا نا جو لے کے گئے ہوں گے آپ. میں بالکل ایک سینٹینس میں بتا دوں, we did not ask any favors nor for میاں نواز شریف nor for مریم نواز. ہم انصاف میں, اور میں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں انصاف مانگنے گیا تھا کہ انصاف ہونا چاہیے. مریم نواز کو کیوں بلیک آؤٹ کیا گیا, اس کی ٹکر کیوں نہیں چل سکتا؟ یہ ایک خلاصہ ہے واقعی تفصیلات. اور اس کے بعد ٹکر چلنا شروع ہو گئے تھے, 15 دن بعد ان کے خبریں بھی آنا شروع ہو گئی تھی. چلیں اچھی بات ہے. کیسے آپ نے ایسے کیسے کنونس کر لیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ مریم نواز جو بلیک آؤٹ تھی وہ؟ میرا خیال ہر چیز کا طریقہ ڈائلاگ ہی ہوتا ہے, ڈیبیٹ ہی ہوتا ہے. So you convinced them? Maybe it was because of me. اور اس کے بعد پی ڈی ایم بھی بن گئی پھر؟ جی پی ڈی ایم بھی بن گئی. اور پی ڈی ایم کی جو پہلا, میرا فیصلہ تو نہیں تھا پی ڈی ایم بنانے کا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جب آپ نے کنونس کر لیا کہ وہ ان کی تصاویر بھی دکھائیں, خبر بھی دکھائیں, وہ کنونس ہو گئے, پھر پی ڈی ایم بنی, پھر گجرانوالہ کا جلسہ ہوا جس میں نواز شریف صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب کا نام لے کے ساری ذمہ داری ان کے اوپر ڈال دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ کے تعلقات کیا؟ نہیں میرے تعلقات بڑے زبردست. اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہیں, اسٹیبلشمنٹ سے میرے کوئی تعلقات نہیں. دیکھیں میرے, میں پارٹی کے ڈسپلن کے تحت چل رہا تھا, اور میں سمجھتا تھا کہ جی یہ جو تہس نہس ہوئے پارٹی کا, اس میں باجوہ صاحب کا ایک رول تھا, اور میرے لیڈر کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے, مریم نواز کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے, شہباز شریف, شاہد خاقان عباسی, باقی جو لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے. اور میرا کام یہ نہیں تھا کہ میں اپنے فیورز ڈھونڈتا, تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے بعد مجھے ان کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا چاہیے تھا. بیکاز پارٹی مجھے اگر نہیں چاہتی تھی, اگر وہ کہتے تو وہ ایک الگ بات ہوتی, بٹ obviously آپ اس وقت نواز شریف اور مریم نواز کے لیے انصاف مانگنے گئے تھے؟ بالکل سمپل سی بات, پارٹی لیڈرشپ کی مرضی سے گئے تھے. جی. اور اس کے بعد آپ نے ان سے کانٹیکٹ نہیں کیا کیونکہ پارٹی لیڈرشپ نے وہی مینڈیٹ آپ کو دیا تھا؟ پہلے کیا میں نے کانٹیکٹ, نہ پہلے کبھی کیا. جاوید چودھری صاحب نے کالم بھی لکھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ اس میٹنگ کے بعد شاید ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کی پارٹی میں بھی پیدا ہو گیا تھا, اور شہباز شریف صاحب نے بھی آپ سے گلا کیا اس بات کا کہ آپ نے شاید ہمیں صحیح بریف نہیں کیا ان میٹنگز کے حوالے سے. وہ انٹرنل چیزیں ہیں, وہ میں نہیں ابھی ڈسکس کروں گا, کبھی اگر موقع ملے گا ضرور کروں. بٹ پارٹی کو یہ تھا کہ آپ نے شاید صحیح بریف نہیں کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا نا, ہمارا ایک بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دو meant کہ we are not dependent on the establishment and we will not be dictated by the establishment.